ہو گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریمہ سعدی، نام کیا ہے جی؟ کریمہ سعدی۔ یہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے علم کہاں سے سیکھا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے بے وقوفوں سے۔ تو اس نے کہا بے وقوفوں سے علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بے وقوف جو کام کرتے تھے وہ میں نے چھوڑ دیے، جو نہیں کرتے تھے وہ کرنے شروع کر دیے۔ اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، کوئی سمجھ آئی بھی ہے نہیں؟ تو لگ گئی داندھی کرنے رہنے والے، ہاں۔ اور بے وقوفوں والے کام کرتے ہیں نا، تو بے وقوفوں والا کام کرنے والا عقل مند تو نہیں ہو سکتا۔ آپ تو کوئی بھی نہیں کرتے، ہاں۔ بے وقوف لوگ جو ہیں وہ کون سا بتاؤں کام جس میں ہم سارے بچ بھی جائیں نا؟ بے وقوف لوگ وقت ضائع نہیں کرتے۔ چلو ہوں آپ دیکھو کرنے ہو کہ نہیں کرنے ہو۔ جو بندہ صبح نماز کے بعد گھر سے نکلتا ہے اور 9:30 کے بعد جامعہ میں پہنچتا ہے، تو اس سے پوچھو نا انجم شہزاد سے کہ اس نے وقت ضائع کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں؟ آج کہہ رہا ہے جی در فضیلت علم، اے علم حاصل کرنے والوں فضیلت سن دو علم کی۔ شیخ سعدی کی زبانی آپ فرماتے ہیں بنی آدم از علم یا بد کمال، نہ از حشمتو جاہو مالو منال۔ واہ! کہتے ہیں انسان علم سے کمال حاصل کرتا ہے، یعنی آپ اگر کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں، اکمل بننا چاہتے ہیں، عزت والے بننا چاہتے ہیں، تو شیخ سعدی فرماتے ہیں انسان کو اگر کمال حاصل ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ بے علم کدھر کمال والا ہو سکتا ہے جی؟ کبھی بھی نہیں۔ انسان علم سے کمال حاصل کرتا ہے۔ اور اگلے مصرے میں بتایا، مصرع کس کو کہتے ہیں بھائی سمیم؟ شعر کی 2 لائنیں ہوتی ہیں، 2 لائنوں کو شعر کہتے ہیں اور ایک کو مصرع۔ تو 2 مصرے جب ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ شعر۔ اور جب 4 مصرے مل جائیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ کیا بھائی کی بنا بند، ہاں بند بھی کہتے ہیں، بیت بھی کہتے ہیں۔ ہمارے بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہمارے استاذ تھے، مولانا نواب خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کچی پکی ہم نے ادھر سے پڑھی ہے اور الف با بھی شروع میں ان سے پڑھی، وفات پا گئے کافی عرصہ پہلے۔ تو انہوں نے 3 بیتی لکھی ہیں۔ لوگ تو 4 بیتی لکھتے ہیں، 4 مصروں کے ایک بیت، انہوں نے 3 بیتیں لکھے، 3 بیت۔ وہ قبلہ واحد رضوی صاحب کے پاس سیو ہے، یعنی 3 مصروں کا بیت بنا دیا، حالانکہ وہ فقیر آدمی تھے۔ اچھا جی، تو یہ کہتا ہے کہ انسان علم سے کمال حاصل کرتا ہے، نہ از حشمتو جاہو مالو منال، نہ دبدبے سے، نہ مرتبے سے، نہ مال سے، نہ اسباب سے۔ دبدبا کہتے ہیں کسی کے اوپر روب ہونا، تو روب کتنا اثر رہے گا؟ جب تک بندہ پاس رہے گا تو روب ڈال ہی رکھے گا، جب تک کوئی سیٹ ہوگی تو روب ہوگا، سیٹ گئی تو روب ساتھ بھی گئے، تو کمال تو نہ ہوا نا پھر۔ ٹھیک ہے، یہ علم ایسی چیز ہے کہ اگر آپ حاصل کر لیتے ہو آپ کے پاس رہتا ہے، کمال ہمیشہ آپ کے پاس رہتا ہے۔ مرتبہ بھی وہی چیز ہو گئی، رتبہ، کوئی خاص رتبہ آپ کو حاصل ہو گیا، وہ چلا گیا تو وہ بھی گیا۔ مال بھی کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، ہوا تو اس کے ساتھ پھر کیا، ایسی کی چیز تو فضول چیز ہوئی نا، پائیدار چیز تو نہیں ہے نا پھر۔ اور اسباب کہتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس گاڑی ہے تو سفر کرنے کا سبب ہے ایک، وہ چلی گئی تو اب آپ کیا کرو گے پھر؟ تو علم ایسی چیز ہے، پہلے مصر میں ہی حضرت شیخ سعدی جی شیرازی رحمہ اللہ نے سارے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا مطلب سمجھ آ گیا ہے کہ بہت بڑی بات چھوٹی سی بات میں جمع کر کے پیش کر دینا،
سمندر کوزے میں آ سکتا ہے بھائی؟ تھوڑے پاس کوزے ہونے ہاں لوٹے کوزا آنے نہ چلے ہو تو سمندر لوٹے میں کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن اگر آپ بہت بڑی بات کو ایک خوبصورت انداز سے چھوٹے سے انداز سے پیش کرتے ہو تو اس کو کہتے ہوتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. اتنی بڑی بات اتنی آسان کر کے چھوٹی سی کر کے ہمارے سامنے پیش کرتے. اس کا ایک اور بھی نام ہے ابھی میرے ذہن میں پھر رہا ہے لیکن سامنے آ نہیں رہا, زبان پہ چڑھ نہیں رہا. ہاں نہیں آیا ذہن کی نہیں خلاص اب بالکل ذہن پہ بالکل آ رہا ہے لیکن تصور میں آ رہا ہے لیکن وہ جو ہے نا چلو فی الحال یاد نہیں آ رہا. آگے کہتے ہیں جی چشم از پہ علم باید گداخت کہ بے علم نتما خدا را شناخت. اگلے شعر میں تو ساری ماشاءاللہ علم حاصل کرنے کی خاطر شمع کی طرح پگھلنا چاہیے. اے مسلمانوں اتنے ایک منٹ پکھا بند ہوئے تھے ہاں فوت ہونا بندہ پورا. جب ہم پڑھتے تھے نا تو وہ ادھر باہر دیکھی جگہ ادھر بیٹھ ادھر کوئی پکھا آیا ہوتے ہوں یہ تو ہوں تو لگے پہن اس وقت اتنے کوئی بیٹھے والے اور مغرب کے بعد وہ جو اوپر نہیں لگے ہوئی گریل اس کے ساتھ بیٹھتے تھے. منہ ہمارے ادھر نظر آتے تھے حضرت صاحب کو ادھر نیچے وہ پڑھنے پہ. اب تو جناب پکھے قالینیں اور کیا کیا ہے لیکن پڑھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. ہر بندہ کہتا ہے بس اللہ خیر ہی کرے پر مکی جان چھٹے. ہاں تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ علم حاصل کرنے کی خاطر شمع کی طرح پگھلنا چاہیے. شمع دیکھیے آپ نے کبھی موم بتی وہ جیسے جیسے جلتا ہے نا دھاگا ایسے ایسے وہ پگھلتی جاتی ہے لیکن وہ اس کو روشن رکھتی ہے. شمع کے اوپر پروانے آگے جان دے دیتے ہیں. اگر آپ نے وہ دوسری لالٹین دیکھی ہو اس کی بات تیل میں پڑی ہوتی ہے وہ جلتی جاتی ہے نیچے سے اوپر ہوتی ہے اپنے آپ کو جلا دیتی ہے دوسروں کو روشنی دینے کے لیے. بات سمجھ آئیے کچھ اپنے اندر کو روشن کرنے کے لیے آپ کو جلانا ہوگا. جلو گے تو پھر آپ کو روشنی مل جائے گی. اور دوسرا پھر اعلیٰ حضرت کے شعر یہ پڑھتے رہا کرو چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے. یا رسول اللہ چمک چمک روشنی تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے. میرا دل سے مراد میرا دل بھی چمکا دے جس پہ اور کوئی روشنی نہیں نہ جا سکتی. یا رسول اللہ آپ اس پہ اپنے نور کی نظر فرمائیے کہ وہ بھی چمکے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا. یہ دعا کرتے رہا کرو انشاءاللہ دل روشن ہو جائے گا. ہاں کہتے ہیں پگھلنا چاہیے کس کی طرح؟ شمع کی طرح. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بے علم خدا کو پہچان ہی نہیں سکتا. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میری بات کہ کیوں میں آپ کو عالم بنانا چاہتا ہوں. کیونکہ آپ خدا رسول کو پہچان لو. یہ جتنے بھی بے علم آدمی ہیں خدا کی پہچاننے نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ علم کے نزدیک ہی نہیں آئے. تو علم کے بغیر خدا کی پہچان کیسے ہو؟ سب سے بڑا علم قرآن ہے. آگے چلو جناب تیسرا شعر. خرد مند باشد طلبگار علم کہ گرم مست پیوستہ بازار علم. عقل مند علم کا طالب ہوتا ہے. عقل مند نے نشانی پتہ لگی نے وہ نس نے نہیں پڑھائیں ان نس نس کے آنے نے پڑھائی نہیں. سمجھ آئی نہیں؟ عقل مند علم کا طالب ہوتا ہے اس لیے کہ علم کا بازار ہمیشہ گرم رہتا ہے. ہائے ہائے ہائے
آج جی فلاں بازار بہت تپا ہوا تھا، آج بارش تھی تو پکوڑوں کا بازار گرم تھا، ہاں آج ٹھنڈ تھی تو چائے کا بازار بڑا گرم تھا، عید آ گئی تو کپڑوں والا بازار بڑا گرم ہو گیا، جوتوں والا گرم ہو گیا، ہاں لیکن علم کا بازار وہ واحد بازار ہے جو ہر وقت گرم ہی رہتا ہے۔ یہ عالم کی شان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے کہتے ہیں جی کسیرا کے شدر ازل بختیار، طلب کردن علم کرد اختیار۔ کہتا ہے جو شخص ازلی سے خوش نصیب ہے، جو شخص ازلی سے خوش نصیب ہے وہی طلب علم کو اختیار کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے خوش بختوں کو اللہ نے پیدائش سے ہی، ازل سے ہی، پیدائش سے پہلے سے، ازل سے ہی خوش بخت پیدا کیا، اور بدبختوں کو ازل ہی سے بدبخت پیدا کیا۔ اب آپ کتنا خوش بخت جمنے تو پیڑے جی تسی خوش بخت ہو، نہ سمجھو تو بکری گل ہے۔ یہ کہہ رہا ہے، اور یہ میں نے جو بتایا وہ سرکاری فرمان ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ جو شخص ازل سے خوش نصیب ہے وہی طلب علم کو اختیار کرتا ہے۔ کل وہ ہمارا ایک ٹکڑے دینے والا آتا ہے نا، کہتے ہیں میں جس ویلے آنا تجھے پڑھانے پہ آنا، اسے سے میں جس ویلے آنا کمال ہے جی، فون کرو تو میں مصروف ہوں کلاس دیتا، میں تقریرت کروں، ایویں آؤ تو جی پڑھانے پہ کہڑے ویلے تسی ملنے ہونے بندیاں، میں بندیاں ملنا، میں بندیاں پڑھنا، میں جنہ تے ڈنگراں پڑھنا، تو پڑھنا تو ہمیں روز ملا کر سکتا۔ کہنا واہ واہ واہ، وہ بات سمجھ آئی کچھ؟ تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم خوش قسمت ازل سے ہیں الحمدللہ۔ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، برخوردارو میرے شہزادو۔ آج کچھ پوچھ رہا تھا مجھ سے، پتہ نہیں وہ عبد المعز گزرا ہے، یہ بھی آپ کا بچہ ہے؟ میں نے کہا یہ نہیں، بہت سارے ہیں، چنگی 40-50 جاگو تم، اتنے پیارے پیارے میرے بچے ہیں۔ کوئی کھلاڑیوں والی کیپ پہن کے آتا ہے تو کوئی کون سی، ہاں کیوں جی مسئلہ بن گیا پاکستان میں؟ مسئلہ نہیں بن دینا پاکستان میں، بس یہ خیال کرنا، کیونکہ جڑے پاکستانی ویکھنے پہ اور غیر ملکی ان گلہ نہ کرو۔ لو جی توجہ فرماؤ، کہتا ہے کہ طلب کردن علم شد بر، طلب کردن علم شد بر تو فرد، دیگر واجب است از پیش قطع یار۔ کہتا ہے علم حاصل کرنا تجھ پہ فرض ہے اور اس کے لیے سفر کرنا واجب ہے، باویں بھرو آئی پی ہوئے تامی آؤ، وہ اعلان کرنے نہ شامی ہرو آسی تسی بڑے چھٹی کر دینے، باویں آوے نہ آوے، بس آئی پی ہوندی بس اتنے کوئی بیمار ہو سی تو اتنے پائی رکھ سو بھی ہونا رو آئی پائی، کوئی بندوبست کرو نا اس نا، آپ پل نہ بنا سکتے نہ سیاسیاں آنکھو گے، ہاں پل بنا کے دیو بھائی، اصل نہ قیمتی وقت پہ ضائع ہونا، اصل نہ علم نے بارے جو پتہ لگا بھائی علم نہ بازار ہر ویلے گرم رہنا۔ اللہ اکبر۔ ہاں آگے کہتے ہیں جی کہ برو دامن علم گیر استوا، کہ علمت رساند بدار القرار، آیا ہے اٹھ اور علم کا دامن مضبوطی سے تھام، اٹھو نکلو اسلام کے لیے، یہ اس طرح کا اٹھ ہے، اٹھ اور علم کا دامن مضبوطی سے تھام، سویرے سویرے آنکھ نہ کھول رہی ہو نا، اٹھ، اس طرح کہا کرو اپنے آپ کو، کیونکہ علم تجھے جنت میں پہنچائے گا۔ واہ، دیکھو نا ایک چھوٹی سی یہ نظم ہے اور اس میں کیا کچھ انہوں نے آگے کہتے ہیں جی کہ یا موز جز علم گر عاقلی، کہ بے علم بودن بود غافلی، اگر تو عقل مند ہے تو تو علم کے بغیر کچھ نہ سیکھ۔ ہون دسو جی
چاہے وہ نہیں ٹرپ ہونا کہیں بیٹھ. ہاں اگر تو عقل مند ہے تو علم کے بغیر کچھ نہ سیکھ، کیونکہ علم کے بغیر ہونا جہالت ہے. اب آپ نظر پھراؤ اپنے ارد گرد، اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، کتنے لوگ علم سے لگاؤ رکھتے ہیں؟ نتھنگ. ایسے ہی ہے نا؟ ہیلو مسٹر، ایسے ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہ اس لیے نہیں بول رہا بھائی اس کے کوئی جو ساتھ ہیں وہ تھوڑا بہت کچھ کالا پیلا کرتے ہیں تو اس لیے یہ خاموش ہے. بھی نہیں اصل گرد تو سارے پڑھے لکھے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور پڑھے لکھے کون ہوں گے؟ جن کو علم دین آتا ہو، قرآن و حدیث آتا ہوگا. یہ کالج یونیورسٹی یہ علم سے دور کرنے کے سارے اسباب. یہ علم میں دین کے مقابلے میں نکالا ہوا علم ہے. جب انہوں نے یہود و نصارہ نے دیکھا کہ یہ تو علم دین سے دور ہی نہیں جا رہا ہے تو یہ کیسے ذلیل و خوار ہوں گے، رسوا ہوں گے، تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے. پھر آلٹرنیٹ کے طور پر یہ دوسرے کالج یونیورسٹی اسکول بنائے گئے. ادھر ان کو بچوں کو بھیجا گیا، بچیوں کو بھیجا گیا، ادھر کخ نہیں ملتا. ایسا ہی ہے نا؟ یہ تو گواہی دو نا. سوائے اس کے کہ آپ کے پاس ایک ڈگری آتی ہے جس کے اوپر آپ کی سلیکشن ہو سکتی ہے کسی محکمے میں اور آپ کو 4 ٹکے مل سکتے ہیں، اور وہاں بھی نوکر بنا کر. کہتے ہیں علم اگر علم والا ہو تو وہ نوکر کدھر بنتا ہے جی؟ سمجھ رہے ہو؟ بس ٹھیک. تو آخری شعر جی یہ تو مجھے بچپن سے یاد ہے اور ادھر لکھا ہوا تھا چھوٹا سا کمرے پہ، اس لیے ترا علم در دین و دنیا تمام، ترا علم در دین و دنیا تمام، کہ کارے تو از علم گیرد نظام. کہتے ہیں تیرے لیے دین دنیا میں علم، دین و دنیا میں علم کافی ہے. دین کے لیے بھی دنیا کے لیے بھی علم کافی ہے. اسی سے تیرے سب کام درست ہوں گے. اگر آپ سارے کام درست کرنا چاہتے ہو علم حاصل کرو. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے رہنا سہنا، اٹھنا جاگنا، پاکی پلیدی، اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن، ہاں جی، ایک دوسرے کی حدود و قیود، ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے. یہ حاصل ہو جائے گا تو زندگی سونی ہو جائے گی. وَفَوِّضْ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.